بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ 28 ستمبر شروع ہو چکی ہوئی، اور 28 ستمبر ایک ایسا دن ہوگا جس دن پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکان میں سے ایک مالک کے خلاف یا تو پوائن کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، یا بابو جیل میں ہے یا بابو ریل میں ہے۔ یہ سارا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں آپ سے اپنے جو معلومات ہیں اور جو میرے خیالات ہیں وہ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 266 براہ راست نشستیں ہیں، پنجاب اسمبلی کی 297 ہیں، سندھ کی 130 ہیں، بلوچستان کی 51 ہیں، اور خیبر پختونخوا کی 115 ہیں۔ یہ تعداد وہی ہے جو اس سے پہلے 2018 کی اسمبلیز میں تھی۔ اس میں نشستیں جو ہیں وہ کم یا زیادہ نہیں ہوئی، البتہ جو کام کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا کہ سارے دے وچ نگ پورے کیتے گئے۔ نگ پورے کرنے سے مراد ہے کہ آبادی کا جو تناسب ہے نا اس کو مناسب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اس کے اندر اگر کم آبادی والے علاقے تھے تو اس میں زیادہ آبادی والے پا گئے، دوسری نشست کے ساتھ اس کی آبادی کی یعنی ووٹرز کی تعداد جو ہے تقریباً برابر کی گئی۔ یہ ایکچولی ٹاسک جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کے اوپر جو ہے 27 اکتوبر تک باقاعدہ طور پہ اعتراضات آئیں گے، اور 30 کو حتمی فہرست آ جائے گی، 30 نومبر کو، اور 30 نومبر کو حتمی فہرست لگے گی تو پھر الیکشن کا شیڈول باقاعدہ جاری ہو جائے گا۔ اور جب الیکشن کا شیڈول جاری ہو جائے گا تو یہ جو چی بچی ہو رہی ہے نا، جڑی ادھر پیتو پیت بولی جا رہی بھاجی الیکشن ہو رہا ہے، اور میں تمہیں پکی دس رہا نہیں ہو رہا، اور میں تمہیں کہہ رہا اے ہونا ہی نہیں، اور نواز شریف آنا ہی نہیں، اور نواز شریف جانا ہی نہیں، ساری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اور ویسے تو اس وقت تک میاں صاحب آگے ہوں گے، اور میاں صاحب یا جیل میں چلے گئے ہوں گے یا ضمانت کرا کے اور اپنی پارٹی کمپین چلا رہے ہوں گے، اور مخالفین کے سینوں پر مونگ ڈال رہے ہوں گے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ 30 نومبر تک تو کافی کچھ لنگ گیا ہوئے گا نا، پلا ہیٹ بہت پانی لنگ گیا ہوئے گا۔ آج بلکہ ہوا یہ کہ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک وفاقی وزیر سے ایک جگہ پہ ملاقات ہو گئی، تو وہ مجھے سائڈ تے جا کے پوچھ رہے تھی، او پاجی الیکشن ہو رہا ہے یا ساڈی کو مدد دن ودنے؟ میں نے انہیں کہا پائے نا یہ لوشے ہونٹے لینے جے نا لے لو، پاکستان الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے آپ اس بات کو تھوڑا سمجھیں۔ انہوں نے کہا مینوں ایسے حالات انج ہی لگ رہے ہیں جس طرح تسی دس رہے ہو، پر پھر بھی اتنے پتہ تھوڑی لگتا ہے۔ اب یہ جو بات ہے اس کا آپ ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے اندر واقعی پتہ نہیں لگتا پائے کہ کی ہو رہا ہے، کی ہو جائے گا، کی ہو سکتا ہے۔ ایک خبر اور ہے، وہ ویسے خبر جو ہے نہ ہی شیئر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ واقعہ ہو چکا ہے اور سارے ہر طرف ہماری ذلت اور رسوائی ہو چکی ہے، تو وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ تو فقیر ذہن کی مالک ہیں ہی۔ ہماری جو دنیا میں سب سے زیادہ مانگنے والی قوم کنسیڈر کی گئی ہے، جہاں سب تو فقیر پھڑے گئے پائے نا وہ پاکستانی پھڑے گئے باہر کے ممالک میں۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں الارمنگ سچویشن ہے ان طبقات کے لیے جو سوئے ہوئے ہیں نا کیس وٹ کے، یعنی باں تھے دے کے نا موڑے تھلے کہ کوئی گال نہیں ہے رہی ہے، اللہ مالا کہہ دیکھی جائے گی، تو ان کو ذرا جاگنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے برہمن طبقات ہیں نا سر، انہوں نے اس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے کہ قوم کا مزاج بن گیا مانگنا۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، ایسے واقعات سے واقف ہوں کہ جنہوں نے ڈیفنس کے اندر پلاٹس بیچے اور وہ حج سے پہلے سعودی عرب پہنچے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، کہ جناب اتنے مانگ کے جڑا 10-20 لاکھ کا اتنے نقصان ہوا ہے، اسی 1.5-2 کروڑ روپے مزید کما لیں گے۔ یہ میں بالکل آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں جس سے سمجھ لیں کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ پلاٹ میرے سامنے وکیا پائے 20 لاکھ روپے گھاٹے دے، یہ 3-4 سال پرانی بات ہے۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ رویہ ہم میں کیوں آیا، کیونکہ حکمران آپ نے الیکٹ کیے ہیں یا پائنوں تھاٹے سے مسلط ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں لاشعوری طور پر وہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عام آدمی اس کا اثر قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اب جتنی اشرافیہ نے ساڑھے نال لٹ مار بچائی ہے اس کے بعد عام آدمی تک تو پہنچا کچھ نہیں۔ حکومتیں آندی ہیں وہ منگنا شروع کر دیں ہیں،
دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ بوٹا لائے گا. وہ جو اب عام آدمی اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہی کوئی چنگا رہا ہے, اینجی پیسے کمائے جاندے نے, دیکھو جی نواز شریف بھی منگ رہا ہے, زرداری بھی منگ رہا ہے, وہ عمران بھی منگتا سی, تو کوئی گل نہیں ساڈے منگنے چ کی ہے. تو یہ ایک رویہ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جب تک پاکستان کے جو ہیں اپنا خزانے اس کے اوپر ایسے سپولیے یا سانپ یا اژدہے بیٹھے رہیں گے کہ ایک بھائی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم گیلانی کی معائنہ کمیشن کا چیئرمین بن گیا یا ممبر بن گیا, انہیں دوجے بھرا نوں جڑا چاہیے صرف 23-24 سالاں دا سی, اس کو جناب سینڈک پروجیکٹ کا ایم ڈی بنوا لیا, اور پھر انی پائی دونوں نے رل کے, اور ابھی بھی وہ اس بات پر مصر ہیں کہ ایسی ٹھیک کر رہے ہیں. تو سر اگر ان کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا ایسے لوگوں کو, تو پھر آپ یقین کریں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں منگتوں کی تعداد مزید بڑھے گی. اور بڑا لمحہ فکری ہے جی یہ, میں تو سچی بات ہے بڑی شرمندگی کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں, لیکن چونکہ یہ خبریں سب طرف چل گئی ہیں تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ چلے اپنے جو ہے جذبات اس کا اظہار کر دیں. اصل خبر کی طرف آتا ہوں. اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سر 28 ستمبر ہے. 28 ستمبر وہ دن ہے جس میں ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا 2017 میں. وہ ایک صاحب تھے خادم حسین رضوی صاحب, وہ ایک سچی یا جھوٹی اطلاع کے اوپر اپنے جذبات پہ قابو نہ پاتے ہوئے دھرنا دینے چلے گئے, اور وہاں پر بیٹھ کے دھرنا دے گئے, اور ان کے دھرنے کے نتیجے میں کچھ انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی تھیں. باہر وہ وہاں پر بیٹھے رہے. پھر اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے جا کے معاہدہ کیا بلکہ خادم حسین رضوی صاحب کے مطابق یا ان کی جماعت کے مطابق انہوں نے کہا جو دیگر پائے نے وڈے گھر چ بندہ نہیں آئے گا نا اسی نہیں جمانے نہیں تہاڈی گل, جاؤ جو مرضی کر لو. تو پھر وڈے گھر میں سے بندہ آیا, اور وڈے گھر کے بندے نے آ کے باقاعدہ سائن کیے, معاہدے کے اوپر موجود ہیں جناب. میں بات کر رہا ہوں جنرل فیض حمید صاحب کی. اس معاہدے کے اوپر جو سائن ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کے بھی ہیں, خادم حسین رضوی صاحب کے بھی ہیں, 2 اصحاب اور ہیں ان کے بھی نام ہیں وہاں پر. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک شاید 17 نکاتی میں معذرت چاہتا ہوں 17 نکاتی ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے اس وقت آیا تھا. اور وہ فیصلہ جو تھا وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے تحریر کیا تھا. جسٹس مشیر عالم صاحب ان کے ساتھ بینچ میں موجود تھے, اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا. اب اس کی نظر ثانی کی درخواستیں جی اس فیصلے کے حوالے سے آئی ہوئی تھی. ان کی تاریخ مقرر کی گئی ہے جو کہ 28 ستمبر, یعنی اگر وہ اب 12 رات دے بج گئے نے اور تسی ہن ویکھ رہے ہو تو وہ 28 ستمبر یعنی آج کا دن ہے. جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا یا جب تک آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے بہت ممکن ہے اس وقت تک اس درخواست کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ گیا ہو. لیکن جو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں یا جو فیصلہ تھا اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا, اس کے حوالے سے میرے پاس جو کیا کہتے ہیں علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستان کا آئین کے اندر ایک حلف موجود ہے جو تمام سیکیورٹی فورسز یعنی مسلح افواج کے سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک وہ حلف اٹھاتا ہے, اور جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت بھی پاکستان کی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تو اس فیصلے میں کہا گیا کہ جناب یہ سیاسی معاملات میں مداخلت ہے, اور جن بھی مسلح افواج کے لوگوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے سر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اس فیصلہ اصل اس کا یہ ہے. باقی تو بہت سارے اور نکات بھی ہیں. اصل بات یہ ہے جس کی طرف سب کا اشارہ ہوتا ہے, اور ہر کوئی جناب فیض آباد دھرنے جیڑی گل کرتا ہے وہ اس نقطے کی طرف ایکچولی بات کر رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کارروائی ہوئی, کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ یہ بات وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اس وقت نظر ثانی کی درخواستیں آئی ہوئی تھیں. نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے لی گئیں. بہت سارے شاید آئی ایس اے نے لے لی, آئی بی نے بھی لے لی, ایک ادھے جنے نے ہور نے لے لی. وہ 7-8 جنے سن. شیر رشید بھی شامل تھا, جنہوں لاپتہ نہیں پیا وہ بھی شامل سی, ایم کیو ایم بھی تھی, اور لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے یہ درخواستیں دی ہوئی تھیں. بل اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ کارروائی ہوئی؟ ہو سکتا ہے کارروائی ہوگی, ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی فوجی افسر کے خلاف کارروائی ہوتی تو اس کو پبلک نہیں کیا جاتا, اندر ہی اندر پائن کام ہو جاتا, پبلک نہیں کیا جاتا. پہلی بار ہوا,
پبلک کیا گیا، شاید دوسری بار ہوا پبلک کیا گیا، یہ جو 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگ افسر جو ہیں وہ 15 کے قریب ملوث نکلے تھے، ان کی حوالے سے نام پھر بھی نہیں دسے گئے، لیکن بہرحال وہ ان کے خلاف کارروائی تو دسیا بھی گیا۔ اس سے پہلے بھی 3-4 جرنیل تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، شاید جنرل ریل شریف نے کی تھی، میرا خیال ہے شاید، اور وہ بتایا گیا تھا، ادروائز کسی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے کارروائی نہ ہوئی ہو، اپنا جی پا جی کیوں کریے کارروائی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ درخواستیں چونکہ واپس لی گئی ہیں بہت ساری، تو یہ نظر ثانی کی درخواستوں کی ہی سماعت ہے تو نمٹا دی جائے، وہ ٹھیک ہے بھائی اگلے واپس لے درخواست، گل مک گئی، جھگڑا چکا، جاؤ گھر۔ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ اس 3 رکنی بینچ کو سربراہی کر رہے ہیں تو کہنا نہیں پائے نا، میرا فیصلہ ہے، امپلیمنٹ ہویا کہ نہیں ہوا، آؤ نا ذرا دسو امپلیمنٹیشن دے والے نا، چلو گل اگے ٹر پوے۔ اگر اس پاسے گل گئی تے بابو بھائی نے جیل ہی چیزیں، پھر یقین کر لو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کرنا، میں تو اس پر کوئی آپ کو رائے نہیں دے سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے درخواستیں نمٹا دی جائیں اور کوئی درخواست ایک اور آ جائے اور وہ کہ جناب امپلیمنٹ کراؤ نا اپنا فیصلہ ذرا، اور پھر جناب سلسلہ شروع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ حکومت وقت کو یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس میں جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چونکہ حکومت وقت کو یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو ہو سکتا ہے اس وقت کی حکومت وقت نے کارروائی کر دی ہو سکتا ہے انہوں نے کارروائی نہ کی ہو، کیونکہ انہوں نے شاید حکم دیا ہو کہ جا کے بھائی معاملہ نبیڑ۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس معاہدے کو دیکھیں، اس پر اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے سائن ہے سر، احسن اقبال سائن کر رہا ہے، ساتھ ISI کا حساس ادارے کا افسر سائن کر رہا ہے جنرل فیض حمید سر، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وزیر داخلہ بھی اسی معاہدے پہ سائن کر رہا ہے، تو مطلب بڑا سیدھا جا پائے نا کہ حکومت نے انہوں کیا کہ کر۔ اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کرو تو ISI کا چیف جو ہوتا ہے وہ تو انڈر ہوتا ہے نا وزیر اعظم پاکستان کے، وزیر اعظم پاکستان اس کا باس ہوتا ہے، میں بائی دا بک بات کر رہا ہوں۔ تو وزیر داخلہ جو ہے وہ حکومت کا حصہ تھا، تو لہٰذا حکومت کی بات ماننا ان پر لازم ہے، تو پھر حلف دی خلاف ورزی لی گل تے پرے رہ گئی نا۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب عدالت کہے کہ بھائی وہ تے حکومت دی جڑی SRO ہے یا جو بھی وہ کہتے ہیں کیا آرڈر شارڈر رہے انہوں پرے کرو، آئین کہہ رہے ہیں، آئین پرویل کرے گا، یہ سیاست میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تے کام پھر بابو دا جیل والے پاسے ٹر پیا۔ تو کئی نکات ہیں، کئی سائڈز ہیں اس کی، لیکن بہرحال اب ایک اہم میرا خیال ہے اس حوالے سے دن ہے، اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ پائن دے جڑا دماغ دے ٹک 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 لگی ہوئے گی کہ پتہ نہیں اج میرا کی بننا ہے۔ باہر لائٹ جان والی پائن تہاڈے سامنے جو لاد جا رہے گلاں تے ہور بھی ہے نے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ضروری گل سی وہ میں تہاڈے نال کرتی ہے، بتی کسے ٹائم بھی جا سکتی ہے، لہٰذا میں اپنا ولاگ ختم کر رہا ہوں۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔